بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ذی وقار، پرانے زمانے میں یمن میں ایک جابر بادشاہ تھا جو جادو کا بہت شوقین تھا۔ اس کے دربار میں ایک مشہور جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا دیا جائے تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں اور میرے بعد یہ جادو کا فن باقی رہ سکے۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکا منتخب کیا اور اسے روز جادوگر کے پاس جانے کا حکم دیا۔ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک درویش بھی رہتا تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ لڑکے نے ایک دن اس درویش سے بات کی اور اس درویش کی باتیں اس لڑکے کے دل میں اتر گئیں۔ وہ ہر روز جادوگر کے پاس جانے سے پہلے درویش کے پاس رکنے لگا اور اللہ کی وحدانیت اور سچائی کے بارے میں جاننے لگا۔ واپسی پر جب دیر ہو جاتی تو جادوگر اسے مارتا۔ درویش نے کہا، جب جادوگر کے پاس جاؤ تو کہہ دینا گھر والوں نے روکا تھا، اور جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روکا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک روز جب راستے میں جا رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے جانور درندے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر کا راستہ بہتر ہے یا درویش کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اگر درویش کا راستہ تیرے نزدیک محبوب ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں۔ پتھر مارا تو جانور فوراً مر گیا اور راستہ صاف ہو گیا۔ لڑکے نے یہ واقعہ درویش کو سنایا۔ درویش نے کہا، بیٹے، آج تم بامقام ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا جلد تمہیں آزمائش کا سامنا ہوگا، اور اگر تمہیں پکڑا جائے تو میرا نام مت بتانا۔ اللہ نے اس لڑکے کو کرامات عطا کیں۔ وہ اندھوں کو شفا دیتا، کوڑ کے مریضوں کو صحت مند کرتا اور بیماروں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا۔ اس کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک قریبی وزیر نابینا تھا۔ وہ لڑکے کے پاس آیا اور کہا، مجھے شفا دے دو۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وزیر ایمان لے آیا اور اللہ عز و جل نے اس لڑکے کی دعا سے اسے بینائی عطا کر دی۔ بینا ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا اور اپنی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تمہاری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ ہم نشین نے کہا، میرے مالک نے لوٹا دی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا کوئی مالک میرے علاوہ بھی ہے؟ ہم نشین نے کہا، وہ میرا بھی مالک ہے اور تیرا بھی مالک ہے۔ بادشاہ نے اس کو قید کر دیا اور برابر دکھ دیتا رہا، یہاں تک کہ اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ جب لڑکے کو بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ نے کہا، میرے بیٹے، تیرے سحر کی حالت اس حد تک پہنچ گئی کہ تو مادر ذات کوڑی اور نابینا کو اچھا کرنے لگا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی گرفتار کر لیا اور اتنا دکھ دیا کہ بالآخر اس نے درویش کا نام بتا دیا۔ درویش کو بلایا گیا، ایمان چھوڑنے کا حکم دیا گیا، مگر اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ پھر لڑکے کو دوبارہ بلایا گیا اور کہا، اب بھی اپنے دین سے باز آ جا۔ لڑکے نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنے چند آدمیوں کو بلوایا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین نہیں چھوڑتا تو اسے اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ جب وہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے تو اس لڑکے نے اپنے رب سے دعا کی، یا الہی، مجھے ان کے شر سے بچا جس طرح تو چاہے۔ ایک دم پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سب گر گئے۔ لڑکا چلتا چلتا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اپنے سپاہیوں کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے دوبارہ اس لڑکے کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جائیں، اور اگر یہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتا تو اسے سمندر میں ڈبو دیں۔ جب وہ لوگ اس لڑکے کو کشتی میں لے کر جا رہے تھے تو اس لڑکے نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہی، مجھے تو ان کے شر سے بچا لے جس طرح تو چاہے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور کشتی لڑکھڑا کر الٹ گئی، سب ڈوب گئے، مگر یہ لڑکا دوبارہ چلتا چلتا اس بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا اور ان کو ڈبو دیا۔ آخر کار اس لڑکے نے بادشاہ سے خود کہا، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک میری بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کر لو۔ سب لوگوں کو جمع کرو، مجھے ایک درخت سے باندھ دو، میرا ترکش لاؤ اور ایک تیر لو،
और सबके सामने कहो अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और फिर मुझे तीर मार दो। बादशाह ने ऐसा ही किया और लड़के की शहादत हो गई। ये मंजर देखकर सारा मजमा पुकार उठा, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर जो इस लड़के का रब है। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने खंदकें खुदाई, उन्हें आग से भरा और हर उस शख्स को जो ईमान से न फिरा आग में डाल दिया। बेशुमार मोमिनीन को शहीद किया। इनमें एक औरत भी थी जो अपने शीर ख्वार बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। वो डरी तो बच्चे ने मौजज़ाना तौर पर कहा, माँ सब्र करो, हम हक पर हैं। इन सब ने जान कुर्बान कर दी मगर दीन हक से न फिरे। यही वो वाक़या है जो रब ताला ने कुरान हकीम में सूरह बरूज की आयत नंबर 4 से 9 में इरशाद फरमाया।